مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کائنات میں کچھ صداقتیں ایسی ہیں جن کے ہم عمر دریا اور سمندر کہے جا سکتے ہیں. یعنی جب سے پہاڑ ہیں، جب سے سمندر ہیں، تب سے ان صداقتوں کا اس کائنات پہ راج ہے. کوئی خطہ اس کو جھٹلا نہیں سکا، کوئی زمانہ اس کو جھٹلا نہیں سکا، کوئی دور اس کو. اتنی صداقتیں انشے کی پکی ٹھکی صداقتیں ہیں، اور یہ ہر زمانے پہ ان کا راج رہتا ہے کہ وہ سچائیاں اتنی، جس طرح سورج ایک سچائی ہے، وہ گہناتی نہیں ہیں، کمزور نہیں پڑتی، ان کی افادیت کم نہیں ہوتی. ان صداقتوں میں ایک صداقت یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ذات کے اندر موجود صفات کی وجہ سے ہوتی. یہ ایک صداقت ہے، اصول ہے. کائنات کی ہر ذات، زمانے کا ہر خطہ اور زمین کا ہر ٹکڑا اس صداقت کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے کہ کائنات میں کسی بھی ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ذات کے اندر موجود صفات کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ایک ایسا انشیکی قسم کا، غیر متزلزل قسم کا اصول ہے جس کی صداقت پہ کائنات کا ہر زمانہ کا. آپ روزانہ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ کیسے پھل ہے کہ یہ 30 روپے درجن مالٹے، یہ کیسے ہیں 80 روپے درجن، یہ کیسے 200 روپے درجن. تو آپ کہیں گے ذات کے اعتبار سے تینوں مالٹے ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں تینوں مالٹے ہیں. پھر ریٹ میں فرق کیوں ہے؟ کہ وہ صفات کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے. اب زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فیصل آباد میں بعض جگہ پہ 50 کروڑ روپے کا مرلہ بکتا ہے. یہ بتانے والا بتا رہا تھا، میں بھی ایسا ہو. اور بعض دیہات میں چلے جائیں تو 1 لاکھ روپے کا 180 مرلے مل جاتے ہیں. اب یہ جو زمین فیصل آباد کی ہے یا وہ زمین جو روہی کی ہے، یہ ذات کے اعتبار سے دونوں زمینیں، لیکن اس میں ریٹ میں فرق کیا ہے؟ تو ریٹ میں فرق یہ ہے کہ ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود صفات سے ہوتی ہے. صفات جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں ذات اتنی بڑھتی ہے. کپڑا لیں، جوتا لیں، گاڑی لیں، موبائل لیں، گائے بھینس لیں، ہر چیز میں جو ریٹ کی ویریشن ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتے، 50 روپے کی، 500 کی، یا 2 لاکھ کی، یا 10 لاکھ کی. تو آپ کہیں گے یہ چیزیں ذات کے اعتبار سے وہی ایک ہیں، لیکن قیمت میں ویریشن، قیمت میں اپس اینڈ ڈاؤن، تو وہ کہیں گے اس کی وجہ صفات ہے. تو جس طرح کائنات کی ہر مخلوق اس اصول کی زد میں ہے، بعین ہی کائنات کی اربوں ذاتوں میں بھی ایک ذات ہوں، آپ بھی ایک ذات ہیں. یہ نہیں کہ میں ذاتوں سے نکل جاتا ہوں، میں بھی جو کائنات میں جو ذاتیں ہیں، نباتات میں ہیں، جمادات میں ہیں، حیوانات میں ہیں، یہ کروڑ ہا ذاتیں کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں. ان کروڑ ہا ذاتوں میں بھی ایک ذات ہوں، آپ بھی ایک ذات ہیں. اور جس طرح وہ ذاتیں اس اصول کی زد میں ہیں کہ کسی بھی ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود صفات سے ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی اس اصول کی زد میں ہوں کہ میری بھی ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ذات کے اندر موجود صفات کی وجہ سے. دیکھنے میں ذات کے اعتبار سے ابو جہل بھی انسان ہے، اور سیدنا بلال بھی انسان ہے، صدیق اکبر رضی اللہ بھی انسان ہے، اور ابو لہب بھی انسان ہے. دونوں ذات کے اعتبار سے دونوں انسان ہیں، اولاد آدم. یہ نہیں کہ وہ ابو لہب کسی اور جنس سے ہے یا ابو جہل کسی اور. اگر دیکھا جائے تو وہ اولاد آدم ہیں، ذریت آدم میں سے، لیکن ایک تبت یدا ابی لہب و تب اور دوسرا سیدنا بلال. یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ تو ذات دونوں کی انسان ہے. تو ایک سیدنا بلال، ہماری مسجدوں کے نام بلال، ہمارے محلوں کے نام بلال، ہمارے بیٹوں کے نام بلال. اور کوئی ابو لہب کا نام رکھنے کے لیے، ابو جہل کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک نشان عبرت بن گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ان ذات، وہ جو ذات تھی ابو لہب کی یا ابو جہل کی، ان میں صفات نہیں تھی. اور یہ جو ذات تھی بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی، یہ سر تپا مجسم صفات تھیں. تو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ صدیوں کے بعد بھی ذاتیں کائنات میں سورج سے زیادہ روشن ہوتی ہیں اگر ان کے اندر صفات موجود ہوں. اب صفات 2 قسم کی ہوتی ہیں جو کسی بھی ذات کو قیمتی بناتے ہیں. ایک وہ جو انسان صفات دیتے ہیں، ایسی گاڑی ہو تو تمہاری بڑی موج ہوگی، ایسا گھر ہو تمہارا، ایسا گریڈ ہو تمہارا، ایسے لباس ہو، ایسی کوٹ ہو، ایسا پینٹ ہو، ایسا جیولری ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی صفات ہمارے اندر موجود ہو تمہاری ذات قیمتی بن جائے گی. یورپ نے پبلسٹی کی ہوئی ہے، ایک تشہیر کی ہوئی ہے، پروپیگنڈا کی ہوئی ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ، تمہارے پورٹ میں یہ گاڑی، تمہارے لان میں یہ فریج، تمہارے مکان پہ یہ ٹائلیں، تمہارے
جیب میں یہ موبائل، تمہاری دکان میں یہ چیزیں اگر تمہاری ذات کے پاس ہوں گی، تمہاری ذات قیمتی بن جائے گی۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ عالم کفر کی بے نور مشینریوں سے بن کے آنے والی چیزیں اگر میری ذات کے پاس ہوگی تو میری ذات قیمتی ہوگی۔ اس وقت پروپیگنڈا کے زور پہ کچھ لوگ اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ان چیزوں کو ہیر کرتے ہیں، نت نئے بدلتے ہوئے ڈیزائن۔ یہ پرانی کار میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چلنے قابل نہیں، نئے ماڈل آ گیا۔ پرانے موبائل میں یہ نہیں کہ کوئی فالٹ آ گیا، نئے ماڈل آ گیا۔ پرانے کپڑوں میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیبند لگ گیا، نیا ڈیزائن آ گیا۔ پرانے گھر میں یہ نہیں کہ رہنے کے قابل نہیں ہے، نہیں نیا گھر بننا چاہیے۔ تو یہ جو نت نئی چیزوں کی مانگ ہوتی ہے وہ مجبوریوں کے بنا پہ نہیں ہوتی، ضرورتوں کے بنا پہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک ناقوس ہوتا ہے۔ ناقوس کون سا؟ اگر تم اپنی ذات کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو 2021 ماڈل، میرے ایک دوست نے کار خریدنا چاہیے، میں نے کہا کار آئی نہیں، کہنے لگے اگر دسمبر میں آ جاتی تو اس کا نمبر 20-21 لگتا، میں 21 میں لینا چاہتا ہوں جنوری میں، تاکہ اس کا نمبر 21 لگ جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہے گھر میں چائے پینے کے لیے گیا تو اس نے چائے پلانے والے نے کہا یہ کپ 500 کا ہے، چائے اس دور میں کپ 500 کا بڑا قیمتی تھا۔ اس نے کہا یہ چائے خود بناتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگے وہ کپ جو 10 روپے کا ہے، اس میں اگر چینی کم ہو تو پورے کر دیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اس میں زیادہ ہو تو کم کر دیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ شوگر والوں کے لیے مناسب ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ گرمی سے تو کہنے لگے وہ کام جو 10 روپے کا کرتا ہے وہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے یورپ کی چیزوں کو لیتی ہیں، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میری ذات قیمتی ہوگی جب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کے نورانی وجود اقدس سے نکلنے والی نورانی صفات میرے وجود میں جذب ہو جائیں گی تو میری ذات قیمتی بن جائے گی۔ یہ ایک دوسرا کانسیپٹ اور تصور یہ ہے۔ جو ذاتیں اپنے وجود کو خارجی چیزوں سے لے کر قیمتی بنانے کا تصور رکھتی ہیں، مرتے وقت ہی وہ چھوٹی جاتی ہیں، اتنی چھوٹی کہ خوردبین سے نظر نہیں آتی، کیونکہ جو چیزیں اس کی ذات کو قیمتی بناتی تھیں، کپڑے اتر گئے، جیولری اتر گئی، گاڑی اتر گئی، مکان اتر گیا، گھر چلا گیا، تو جن چیزوں کی وجہ سے اس نے ذات کو قیمتی بنایا تھا وہ ساری چیزیں تو چھن گئی۔ اب وہ قبر میں اترتے، بولو بھائی کپڑا کہاں، بولو بھائی جیولری کہاں، بولو بھائی گھڑی کہاں، بولو بھائی بینک بیلنس کہاں، بولو بھائی تو کہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ ذات ان چیزوں کی جیسے قیمتی تھی، تو جب وہ چیزیں جو ذات کو قیمتی بنا رہی تھی وہ نہ رہیں تو پھر خراب ہو گیا۔ دوسرا وہ انسان جو اپنی ذات کو قیمتی بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، وزنی بناتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال سے، تو حضور علیہ السلام کے اعمال نہ موت پہ جدا ہوتے ہیں، نہ قبر میں جدا ہوتے ہیں، نہ حشر میں جدا ہوتے ہیں، نہ میزان میں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سچائی کو نکال سکے، حیا کو نکال سکے، صبر کو نکال سکے، اخلاق کو نکال سکے، اخلاص کو۔ باقی جوتے، کپڑے، بننزہ، آکسفورڈ یہ ساری اتر جاتی ہیں، لیکن جو صفات آمنہ کے لال کی ہیں وہ صفات مرتے وقت غسل سے نہیں اتر سکتی۔ کوئی آدمی کہ جب غسل ہوا تھا تو نماز بہر رہ گئی تھی، غسل ہوا تھا تو حیا نکل گیا تھا، غسل ہوا تو سچ، وہ یہ صفات وہ ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، روح کا جزء بن جاتی ہیں۔ تو یہ مرتے وقت بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، میزان پہ بھی ساتھ ہیں، حشر بھی ساتھ ہیں۔ تو عقلاً بھی آدمی کو اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ان صفات کو لینا چاہیے جو صفات لانگ لائف ہوں، ایور گرین ہوں، فار ایور ہوں، اور جو صفات کم از کم جنت کے داخلے تک تو آدمی کا ساتھ دیں، اور جو صفات مرتے ہی دور ہو جائیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد کسی کے کپڑے ساتھ ہوں، انگوٹھیاں اتار لی جاتی ہیں، اگر نہیں تو کاٹ لی جاتی ہیں، بالیاں اتار لی جاتی ہیں، نہیں تو کاٹ لی جاتی ہیں، مجبوری۔ تو جو صفات موت کے ایک جھٹکے کے ساتھ دور ہو جائیں، اس نے قبر میں کیا کرنا ہے، حشر میں کیا کرنا ہے۔ تو پہلی صدی میں یہ حسن تھا، یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر ذات کو قیمتی بنانا چاہتے ہو زمین والوں کے نزدیک، آسمان والوں کے نزدیک، تو اپنے وجود میں آمنہ کے لال کے وجود اقدس سے نکلنے والی صفات کو پیدا کرو، تم قیمتی بنو گے، اور ایسے قیمتی کہ ملائکہ بھی تم سے سلام کریں گے، جنت کی حوریں بھی تم سے نکاح کی خواہش مند ہوں گی، آسمان کا خالق بھی تمہیں مسکرا کے دیکھے گا، اور تمہاری وقت ہوگی، وزن ہوگا، ویٹ ہوگا، اور یہ صفات تمہاری جنت کے داخلے تک تمہارے اوپر سبز رنگ کی چھاؤں کیے رکھیں گی، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ تو اس دور میں چونکہ پبلسٹی اور تشہیر کی گئی مادی چیزوں کی، ہمارا میڈیا، ہمارا الیکٹرانک، پرنٹ، تبصرے، گفتگو ہر وقت چیزوں کے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص الا ماشاء اللہ 99.99% لوگ اس طوفان بدتمیزی میں بہا دیے گئے کہ اگر تم ذات کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو یورپ کی چیزیں لو، تمہاری ذات قیمتی بن جائے گی۔ میرے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، میرے پاس جاپان کی نیشنلٹی ہے، میرے پاس UK کی نیشنلٹی ہے، ہمارے پاس فلاں ملک کا کمبل ہے، فلاں ملک کی استری ہے، فلاں ملک کی قالین ہے، فلاں ملک کا AC ہے۔ یہ تذکرے آپ روز سنتے ہوں گے، یہ ان لوگوں کے تذکرے ہیں جو ذہنی اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، کہ جو یہ سمجھتے ہیں
کافروں کی بنی ہوئی چیزیں مسلمانوں کو آبرومند کر دیں گی، تو جو خود بے وقت ہیں ان کی پروڈکٹ میرے پاس آنے سے کیسے میں آبرومند ہو جاؤں گا؟ تو اس کی بجائے پہلی صدی کا حسن یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کے اعمال لو تو کائنات حتیٰ کہ قیامت کا سورج بھی جو کہ سوا نیزے کے لگ بھگ پرانی باتوں میں سنا کرتے تھے، اس کی حدت تپش بھی اللہ کے محبوب کی وجود میں تمہاری اتری صفات کو زائل نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت جو مسلمان بے وقت ہے، کھوکھلا ہے، ویلیو لیس ہے، ویٹ لیس ہے، ہماری دعائیں واپس آ جاتی ہیں، جاتا ہوں پر امید پلٹتا ہوں نامراد، مجبور آدمی کی دعا ہو گیا ہوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ جب ہمارے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا کوٹ کیسا ہے، جوتا کیسا ہے، ٹوپی کیسی، کپڑے کیسے، گھر کیسے، ٹائل کیسا، فانوس کیسا، پتھر کیسا، گاڑی کیسی، اللہ کے نزدیک اس کی وقت ہی کوئی نہیں۔ اللہ جب بھی بستیوں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بستیوں پہ چلنے والے تاجروں یا کاشتکاروں، حالیوں یا ملازم، ان کے وجود میں میرے محبوب کی ناقابل شکست صفات کا کتنا وزن آ گیا۔ پہلی صدی میں ہر آدمی صفات کے اندر رنگا ہوا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ چڑھا ہوا تھا اندر اور باہر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے محبوب گئے ہیں مائگریشن کر کے تو مدینہ والے جانتے نہیں تھے۔ اب دیکھو کتنا فرق ہے آقا اور امتی میں، نبی اور امتی میں، اللہ کے محبوب میں اور سیدنا صدیق اکبر میں، خربوں یعنی فرق کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ لیکن امتی نے اپنے آپ کو آمنہ کے لال کی صفات میں اتنا رنگ دیا تھا کہ اہل مدینہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، امتی کون ہے اور نبی کون ہے۔ یہاں تک کہ وہ آ کے دیکھ رہے ہیں دور سے اور پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو وسپرنگ کر رہے ہیں کہ اس میں کون نبی ہے جس کا استقبال کرنے کے لیے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے ہم نے نغمے یاد کیے تھے، وہ کون نبی ہے؟ تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ پتہ نہ چلنا اس دور میں اس بات کی علامت تھی کہ ٹرو کاپی تھے، یعنی نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ کوئی بھی یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ علیہ السلام بیان فرماتے آپ نے گرمی کا موسم تھا بٹن کھول دیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو جب آپ نے بٹن کھولا تمام صحابہ نے بٹن کھول دیا۔ انہوں نے کہا اب اس وقت بٹن کھولنے میں خیر ہے چونکہ اللہ کے محبوب بٹن کھول چکے ہیں۔ یہ تھا پہلی صدی میں صفات کو وجود میں لینے کا حریصانہ انداز۔ پھر آپ نے دوسرا بٹن کھولا تو صحابیوں نے دیکھا جب بٹن آپ کا کھول چکا، صحابہ نے دوسرا بٹن کھول دیا۔ پھر آپ نے تیسرا بٹن کھولا، پھر آپ کے جی میں کیا آئی تو آپ نے بٹن تیسرے کو دوسرے کاج میں بند کر دیا، سارے صحابہ نے تیسرے بٹن کو دوسرے کاج میں بند کر دیا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جس رنگ میں اللہ کے محبوب رنگتے چلے جا رہے ہیں، اب اس وقت اگر کائنات میں عزت ہے تو اسی ذات کی کامل اطاعت کی وجہ سے ہے۔ تو صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں لوگ آ کے آپس میں وسپرنگ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یار اس میں امتی کون ہے، امتی کون ہے، نبی کون ہے، آقا کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ یہ تھا ٹرو کاپی۔ اب تو ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خود فریبی کے طور پر نعروں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں نا، غلام ہے غلام ہے، لبیک ہیں لبیک ہیں۔ تو آسمان کا خالق دیکھتا ہے تمہاری زندگی، اڑنا بچھونا کھانا پینا۔ اگلے دن ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے پوچھا کہ اس وقت تک کتنی دعائیں ہماری طرف کوٹ شاکر کے علاقے میں، تو اس وقت صبح بیداری سے لے کر اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں کتنی دعائیں ہماری طرف اللہ کے محبوب کی متوجہ ہوئیں گی۔ صبح بیداری کی دعا، واش روم کی دعا، وضو کی دعا، واش روم نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، پھر وضو کرنے کے بعد کی دعا، ایسے گنتے گئیں گے تو تقریباً 32 کے لگ بھگ 32 دعائیں تھیں۔ پھر میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کتنوں نے اس وقت 32 دعائیں پڑھی ہیں؟ تو سر جھک کے تیسرے بٹن کے ساتھ لگ گیا۔ اب یہ جو سنتوں کا یا دعاؤں کا عدم اہتمام کو ہم نعروں سے کور کریں تو اللہ تاثر سے پاک مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے صبح سے لے کر اس وقت تک ایک دعا کی چھتری اپنے اوپر نہیں لی اور مجھے خوش کرنا چاہتے ہو فلک شگاف نعروں سے۔ تو یہ خود فریبی کا انداز اس دور کے بد عملی کی سوغات ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق۔ میں نے ایم اے کے دنوں میں نعت سنی تھی، میں ایم اے کی تاریخ نہیں بتایا کرتا کہ پھر اس پہ میرا بڑھاپا ظاہر ہو جاتا۔ اب کہیں گے وہ اچھا فلاں وہ زمانے میں جو ایم اے کیا تھا تو اس کا مقصد اب تو بوڑھے تو ہوتے ہیں لگتے، تو وہ میں دانستہ اس پہلو سے دائیں گزر جاتا ہوں۔ ایم اے کے دن مجھ سے 2-4 دفعہ بعض یعنی تنقید مزاج رسوا کرنے والے لوگوں نے پوچھا بھی ایم اے کب کیا تھا، تو میں نے ان کی آنکھوں کی شیطنت کو پڑھ لیا کہ یہ نا اس کی آڑ میں میری عمر کی ٹو لگانا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ پروفیسر ہیں ہم نے سارا دن آنکھوں کو پڑھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں شیطنت کے روپ میں میرے سے پوچھا کب ایم اے کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے ایم اے کر لیا تھا، میں نے جاب بھی کر لیا۔ تو ایم اے کے دنوں میں ایم اے کر رہا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں تو ایک نعت خان آئے تھے تو انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی، کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔
جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خشک شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا۔ کبھی آئے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسا کوئی، جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ تو اس دور کی خود فریبی کو اگر کبھی کبھی ضمیر انگڑائی لیتا بھی ہے تو اوپر سے مذہبی فنکار تھپکی دے کر نعروں کی سوغات دیتے ہیں، غلام ہیں رسول کے، تو یہ وہ ایک نورانی تھپکی ہے جو ضمیر کے بیداری کو پھر گہری نیند سلا دیتی ہے۔ اگر یہ تھپکی نہ ہو تو آدمی انگڑائی لے گا کہ میں کس بات کا غلام ہوں، نہ دعائیں پڑھتا ہوں نہ عمل کرتا ہوں، تو پھر وہ آدمی کا ضمیر جھجھ لیتا ہے، آدمی عمل کی کھیتی آباد۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی صدی کا حسن یہ تھا، جو ان کا ویٹ تھا، وزن تھا، طاقت تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے اندر اللہ کے محبوب کی صفات کے رنگ پوری طرح اترے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن جو چیز وزنی بناتی وہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو میں صرف آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھربوں صفات ملی ہماری ذات کو قیمتی بنانے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے، ہماری ذات میں گریوٹی پیدا کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے، مرجعیت پیدا کرنے کے لیے، محبوبیت پیدا کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے، ایک ذائقوں کی کائنات آباد کرنے کے لیے، نخلستان کھلانے کے لیے، ہمارے وجود کو پرکشش بنانے کے لیے کھربوں۔ لیکن اس میں ایک صفت میں پیدا کر دے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم آہستہ آہستہ تدریجاً گریجولی اللہ کے محبوب کی ایک ایک صفت کو وجود میں لانا شروع کر دیں تو کعبہ کے رب کی قسم اتنے پرکشش ہوں گے کہ پروردگار ہمارے دلوں کی دعاؤں کو لبوں پہ آنے سے پہلے آسمان سے تاثیر ہمارے دامن میں اتار کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہ کام کرنے والوں کو کہنا نہیں پڑتا، ایک آدمی آپ کا کام کرتا رہتا ہے، اتنا کام کرتا ہے کہ تھکا دیتا ہے، تو پھر وہ نہیں کہتا، آپ کے ضمیر کے اندر وہ اپنے کام کی برکت سے اپنا ایک مقام پیدا کر لیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی دو، یہ بھی دو، اس کے ناز نخرے برداشت کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم تدریجاً اللہ کے محبوب کے پاکیزہ طریقے لینا شروع کر دیں تو اللہ کے محبوب کی طرف سے ملنے والی صفات میں خوبصورت ترین صفت جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ کی گئی، میرے مطالعے کیا تک ممکن ہے کوئی اور ہو، قرآن مجید میں جس لفظ کا سب سے زیادہ ہزاروں دفعہ اس کو تکرار کیا گیا مختلف ڈائز کے ساتھ، مختلف اینگل کے ساتھ، وہ ہے کہ ایمان والو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، تقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو الوداع کرتے ہیں اور وہ کہتے اللہ کہ میں وہ اللہ حافظ کوئی امام نصیحت، آپ پہلی بات ہر خطبے میں لوگوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس سے آپ کسی الوداع ہونے والے کو یا اپنا جب بھی آپ نے خطبہ دیا، یعنی اپنی تعزیت پہ دیا، نکاح پہ دیا، مجلس میں دیا، مینا میں دیا، عرفات میں دیا، مزدلفہ میں دیا، رات کو دیا، دن کو دیا، جب بھی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، مختصر دیا، طویل دیا، تو اس میں کم و بیش میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہر خطبے کا آغاز میں جو پہلا جملہ مور اور لیس ہوتا تھا وہ تھا لوگوں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اچھا تقوی کیا چیز ہے، اس کی بات میں 3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ تقوی سب سے پہلے تقوی ہے کیا، نمبر 2 تقوی اختیار کریں گے تو ملے گا کیا، نمبر 3 تقوی لینے کا قابل عمل آسان راستہ کیا۔ یہ 3 گفتگو کے میرے حصے ہوں گے کہ سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ ضروری تقوی ہے، تقوی آ گیا تو ہر خیر آ گئی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑنا یا کیے ہوئے گناہوں پہ توبہ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس کو پھر ایک دفعہ میں اور آپ لاشوں میں آدمی گناہ چھوڑتا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، گناہ چھوڑتا ہے، ڈاکٹر کیا کہے گا، گناہ چھوڑتا ہے گردے خراب ہو جائیں گے، گناہ چھوڑتا ہے کینسر ہو جائے گا، گناہ چھوڑتا ہے بزنس، کسی اور خوف کی بنا پہ گناہ کو چھوڑنا، اس کو تقوی نہیں کہتا ہے۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو بن رہی ہے، یہ تقوی کے اپوزٹ 90 کے اینگل پہ ایک چیز کا نام ہے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ ایک تو نمبر 1 نیکی کے کرنے کو تقوی نہیں کہتے، نیکی کے کرنے کو بر کہتے ہیں، بر تعاون علی البر والتقوی۔ تقوی میں ہوتا ہے بچنا، آدمی سچ سے نہیں بچتا، جھوٹ سے بچتا ہے، تجارت سے نہیں بچتا، سود سے بچتا ہے، نکاح سے نہیں بچتا، زنا سے بچتا ہے، حلال سے نہیں بچتا۔ تو جو بچنے کی چیزیں ہیں جن کو پرہیز کہا جاتا ہے، جو فاربیڈن چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کر دیں، جس کو نواہی کہتے ہیں شرعی زبان میں، اللہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا یا کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر آدمی سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، مور اور لیس انبیاء کے علاوہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں، ہو جاتے ہیں۔ جو ہو گئے اس پہ ندامت توبہ کرنا، اور جو ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنا، اور چھوڑنے کی بنیاد کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ساتھ ہے۔
اللہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا اور کیے ہوئے گناہوں کو ترک کر دینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مخلوق کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا یہ تقویٰ کی ضد ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنا توحید، اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑنا یہ تقویٰ ہے، اور مخلوق کی وجہ سے گناہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ الگ گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کمرے میں شراب پی رہا ہے اور کمرہ وہ بند کر کے بیٹھا ہے، اچانک کسی نے دھکا دیا اور دروازہ کھول گیا، اس نے کمرے کے اندر جو شراب کی بوتل تھی چھپا دی، کسی بستر کے ساتھ چھپا دی۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرا، 5 منٹ گزرے، کوئی آدمی داخل نہیں ہوا، اس کے حواس بحال ہوئے، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر وہ رینگتا بہ رہا ہے، گلی میں دائیں دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں، اس نے کہا دروازہ کس نے کھولا؟ تا حد نظر تو نہ آدم زاد۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ درختوں کی شاخیں بڑی بے رحمی کے ساتھ ہل رہی تھی، اس نے کہا وہ ہوا تھی، پریشر بلڈ اپ ہوا، گلی میں آیا، دروازے کو دھکا لگا، دروازہ کھول گیا، اس نے ساری یہ کارستانی ہوا کی تھی۔ اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا، پھر وہ بستر کی اوٹ سے بوتل نکالی اور پھر گٹا گٹ پینے لگا۔ تو یہاں علماء 2 سوال اٹھاتے ہیں، وہ سوال میں آپ سے بھی اٹھانے لگا، غور سے سوال بھی سنیے گا اور پھر جواب بھی دیجیے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب دوبارہ کمرہ بند کیا اور شراب کی بوتل اٹھائی اور لبوں کو لگائی تو اس نے 2 گناہ کیے۔ کون سا بڑا گناہ ہے؟ ایک گناہ یہ کہ گلی میں دیکھ کے اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، سمجھ گئے؟ تبھی پیا نا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسرا گناہ اس نے شراب کی بوتل اٹھا کے پی۔ تو ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ کون سے؟ آپ فرمائیں ذرا، بولیں جی۔ اگر یہ گناہ نہ کرتا تو یہ گناہ ہوتا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ اعتقادی گناہ ہے، اور پی رہا ہے یہ عملی گناہ ہے۔ عملی گناہ دخول فی النار کا سبب بنتا ہے، اعتقادی گناہ خلود فی النار کا سبب بنتا ہے۔ آدمی اگر اعتقادی گناہ کر بیٹھے تو لانگ لائف ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اعتقادی گناہ کی سزا ہمیشہ دوزخ ہے، اور عملی گناہ کی سزا دوزخ ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے۔ خلود فی النار، دخول فی النار، جہنم میں داخل ہو جانا یہ اعتقادی گناہ کی وجہ سے ہے، عملی گناہ کی وجہ سے ہے، اور ہمیشہ جہنم کا ہو کے رہ جانا یہ اعتقادی گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو جو اس نے گناہ کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ ہے اعتقادی گناہ۔ یہ پہلا گناہ تھا جس نے دوسرے گناہ کے لیے اس کے راہ کو ہموار کیا۔ اگر اس کا پہلا گناہ نہ ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ڈیڈ شور کہ وہ کبھی بھی دوبارہ جام کو ہاتھ نہ لگاتا۔ تو اعتقادی گناہ عملی گناہ کا بنیاد بنتا ہے، اس لیے ہمیشہ اعتقاد کے پیٹ سے اعمال نکلا کرتے ہیں، عقیدوں سے اعمال جنم لیتے ہیں۔ تو عقیدہ تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کیا کہے گا، اللہ کے حیا سے، اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور مخلوق کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑنا، اس کو فسق و فجور کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، جو تقویٰ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اور گناہ کرنا الگ گناہ ہے، اور مخلوق کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا الگ بہت سے بڑا گناہ ہے۔ مخلوق کی وجہ سے گناہ چھوڑنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوڑنا اللہ کی وجہ سے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ سے بڑا دیکھنے والا کون ہے؟ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں آتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل، سلیمان علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو چیونٹیاں صبح صبح اشراق کے وقت دانہ دن کا چگنے کے لیے پتھروں کے پاس بنی ہوئی بلوں سے دانہ دن کا چگنے، اور ایک چیونٹی کو انہوں نے کھڑا کیا کسی چٹان کی نوک پر کہ اگر کوئی ایسی چیز گزرے جو ہمارے وجود کو نقصان دے ہو تم نے ہمیں انفارم کرنا ہے۔ تو ایک چیونٹی نے دیکھا سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ زیگ زیگ بناتے ہوئے، گھوڑے انسان سارے، وہ ان کے راستے کا راستہ وہی بنتا ہے جہاں اس کے قبیلے کے افراد چیونٹیاں دانہ چن رہی تھیں۔ اس نے چیونٹیوں کو کہا او چیونٹیوں چلی جاؤ بلوں میں۔ آگے قرآن مجید ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے، ایک مؤنث چیونٹی نے کہا، فیمیل جینڈر ذکر کیا، قالت نملۃ تائے تانی سے کہا ایک فیمیل چیونٹی نے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ کو چیونٹی کی جنس ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیونٹی اور چیونٹی کی جنس، دنیا کی کوئی بڑی طاقتور خوردبین ایسی نہیں ہے جس کے اندر چیونٹی کے جنس کا تعین کیا جا سکے، سمپلی امپاسبل ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے چیونٹی کی جینڈر کو تلاش کرنا کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، مذکر مؤنث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایک مؤنث چیونٹی ہے، تو مؤنث چیونٹی کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب اگر چیونٹی کی جنس کو جانتا ہے تو لحاف کے اندر تمہارے موبائل کی حرکات کو بھی تو جانتا ہوگا نا۔ چیونٹی کا مقامی جنس اور میرے پورے وجود میں کتنا تناسب ہے، کتنا، اگر میں کہوں جی کہ 1 کروڑ گنا فرق ہے،
1 खरब गुना फ़र्क है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे रब ने कुरान की आयत में अगर चींटी की जिन्स जिक्र कर दी तो अगर इससे छोटा गुनाह करो तो ऐन मुमकिन है तुम तसल्ली अपने आप को दे लो कि मैंने तो चींटी की जिन्स से भी छोटा गुनाह किया, तो ऐन मुमकिन है तुम्हारे पास खुद फरेबी का मौका है कि इसका तो अल्लाह को पता नहीं होगा ना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन तुम जितना भी जुर्म करो तुम्हारे जुर्म का मेयार चींटी की जिन्स से तो नहीं छोटा हो सकता। तो देखना अल्लाह का यहां तक है कि वो चींटी की जेंडर और जिन्स को जान लेते हैं। और सुनना अल्लाह का कितने, अब चींटी के मुंह से निकलने वाला आवाज कितनी बुलंद होगी आप सोच सकते हैं। चींटी के लिप्स कितने, ऊंट कितने, ऊंटों के बीच में से निकलने वाली आवाज कितनी है, इसको तसव्वुर भी मुज्तमे करें ना, तसव्वुर भी। तो ख्यालात के मुज्तमे करते हुए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि आदमी आलम में तसव्वुर में चींटी के ऊँट लाए, चींटी के ऊँट से निकलने वाली आवाज़ लगाए और उस आवाज़ का वाल्यूम लाए। अल्लाह कहता है जो रब चींटी की आवाज़ सुन लेता है, तुम जितने भी आहिस्ता विस्परिंग करो तुम्हारी आवाज़ तो सुन लेगा ना। तो अगर किसी के देखने से डर कर गुनाह छोड़ने का जज्बा है तो अल्लाह कहता है मेरे से बड़ा देखने वाला कौन है। और किसी की समातों की वजह से गुनाह छोड़ने का जज्बा है तो अल्लाह कहता है मेरे से बड़ा सुनने वाला कौन है। और अगर किसी की मायत में चुप हो जो फलां आ रहा है, फलां साथ बैठा, कोई बात की आपने, मैं उस वक्त आया था आपने बात क्यों नहीं की कि आप देखते नहीं फलां साथ बैठा था, तो वो तो आधा है उसके मेरे दरमियान इंचों का फासला तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि ऐसे टू चैन होकर बैठा था, इंचों का फासला तो होगा, सेकंडों छोटा फासला। लेकिन अल्लाह कहता है मेरा और तुम्हारा फासला तो इतना भी नहीं है कि जितना तुम्हारे दरमियान मा यकून मिन नजवा सलासा इल्ला हुवा राबिहुम, तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह, वला खमसा इल्ला हुवा सादिसुहुम, तुम 5 हो तो छठा अल्लाह। तो अल्लाह कहता है कि मेरे से ज़्यादा करीब कौन है, मेरे से बड़ा देखता कौन है, मेरे से ज़्यादा सुनता कौन है। तो अगर किसी की समात, किसी की बसारत, किसी का मायत गुनाह के छोड़ने का बहस है तो यकीन जानो कुरानी नस के बकौल अल्लाह से ज़्यादा सुनता कोई नहीं, अल्लाह से ज़्यादा देखता। फिर मैं एक लॉजिक वाइज बात क्या करता हूँ कि कायनात में कितनी आंखें इस वक्त हैं, सिर्फ इंसानों की आंखें देख लें तो 8 अरब के लगभग इंसान कहते हैं, नाबीना तो बराए नाम है। फिर कितने परिंदे हैं, कितनी मछलियाँ हैं, कितनी चींटियाँ हैं, कितनी चिड़ियाँ हैं, कितने तोते हैं, कितने, उसको देखने जाए तो अनकाउंटेबल कौन। इन सबको आंखें देने वाला खुद कितना देखने वाला होगा, आप खुद सोच लें। कायनात में लॉजिक वाइज उसकी आंख से बचने का कोई तस्वर हो सकता है? कितनी आंखें पैबंद खाक होगी जो मर गई और कब्रों में चली गई, कितनी आंखें फ्यूचर में महफूज पड़े मुस्तकबिल में आएंगी। इन सारी आंखों का देने वाला खुद कितना देखने वाला होगा उसे। तो अगर आदमी ने किसी की आंखों की वजह से गुनाह छोड़ना है तो अल्लाह से बड़ा मुस्तहिक कौन है। कितने कान है कायनात में, हर इंसान के 2 कान, तो बहरे तो बराए नाम है, हमारे यहाँ बहरे तो बराए नाम है, सुनने वाले कितने। तो कितनी मखलूकात के कान है, कोई मखलूक ऐसे जो कान के बगैर हो। कितने कान खत्म हो गए, कितने कान हैं, कितने कान आएंगे, सबको कान देने वाला खुद कितना सुनने वाला होगा, अकलन सोच लीजिए। कायनात की मखलूकात में कितनी ताकतें हैं, पहाड़ों में कितनी ताकत है, समंदर में कितनी ताकत है, जमीन ज़लज़ले में कितनी ताकत है, जिब्रील मिकाईल में, तो इन सबको ताकतें देने वाला खुद कितना कवि होगा, अक़वा मिन कुल्ले कवि। तो अल्लाह कहता है कि अकलन भी अगर डर के गुनाह छोड़ना है तो मेरी वजह से डरो, चूँकि मेरी आंखें ख़ता से पाक हैं, मुझे ऊँग नहीं, नींद नहीं, ज़ोफ़ नहीं, थकन नहीं, परेशानी नहीं। तो जब अगर तुमने गुनाह छोड़ना ही है तो कैमरे की आंख देख रही है तो मेरी आंख नहीं देख रही। मैं कल परसों एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा था, एक क्लिप अपने असरार दीन के चैनल पर, उसमें मैंने एक बात की कि कुरान मजीद में आता है कि तुम गुनाह उस वक्त करते थे जब तुम्हें यकीन था कि देखने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी आंख तो तुम्हें देख रही थी ना। क्यों जी, शाहिद अलैहिम समहुम व अबसारुम व जुलूदुम। क़यामत में हर आदमी कहेगा या अल्लाह मैंने गुनाह कोई किया, कोई अल्लाह कहेगा जब तुम गुनाह कर रहे थे तुम्हारी आंख तुम्हें नहीं देख रही थी, तुम्हारे का। तो यह है कि अपने आज़ा को नोच कर तन्हाइयों में जाकर जुर्म कर दे, तुम्हारे विटनेस तो तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद थे। अगर हारिस से तुम छुप भी गए तो अपने वजूद के देख, किसी की आंख से छुपे तुम्हारी आंख तो है ना, किसी के एहसास से छुपे तुम्हारे दिल तो एहसास से भरी हुई है ना, किसी के कानों से छुपे तुम्हारे कान तो तुमने किसी के कान की जद में आना था तो कान तो तुम्हारे पास थे। तो पहली बात यह है कि तकवा ये है, और अल्लाह कुदरत हर इंसान को खरबों दफ़ा तकवे का फयाजी के साथ मौका अता करती है। ये कोई नहीं कह सकता कि यार मैं गरीब था, मैं मजदूर था, मैं बूढ़ा था, मुझे तकवे का मौका नहीं मिला। काबा के रब की कसम हर आदमी को परवरदिगार तकवे के लाखों करोड़ों मौके अता करते जिंदगी में। गलत देखना, गलत सुनना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत खाना, गलत तोलना, गलत लेना, गलत टाइम पे आना, गलत टाइम पे जाना, लेट आना, जल्दी आना, लेट। ये हर आदमी जिंदगी में उसको तकवा नामी चीज़ के बनाने का बेशुमार मौका मिलते हैं।
پھر اللہ اگر تقوی لے لیں گے دوسری بات ہے، تقوی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو عرض کر دی کہ یہ ایک گناہ کو چھوڑنا اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تقوی جب اختیار کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ طلاق میں آپ موقع ہوم ورک کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھنی، لیکن میری خود فریبی دیکھیں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سورہ طلاق کو پڑھنی ہے، آیت نمبر 3، 4، 5، اس میں تقوی کے 5 فوائد سورہ طلاق کے اندر 65 نمبر آیت ہے سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3، 4، 5، اس میں تقوی کے 5 انعامات ہیں۔ اللہ کہے گا میرے قرآن پہ یقین کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو 5 انعام تمہیں دوں گا۔ اس میں ایک انعام بتا دیتا ہوں جو سب سے زیادہ آپ کے لیے اور میرے لیے اپیلنگ ہے، وہ ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کہتا ہے میرے اوپر اعتبار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا۔ میں نے دکان کھولی، رزق آئے گا، گمان ہے۔ میں نے بیج پھینکا، فصل آئے گی، گمان ہے۔ میں نے مہینہ ملازمت کی، تنخواہ آئے گی، گمان ہے۔ میں نے مزدوری کی، شام کو پیمنٹ آئے گی، گمان ہے۔ میں نے اقتدار میں چلا گیا اور کام کیے، گمان۔ یہ سارے رزق گمان والے ہیں۔ لیکن اللہ کہ اور یہ گمان والے میں بھی میں ناٹ بھی دونوں کے چکر، ملے نہ ملے، لاس بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق آیت نمبر 3 ہے غالباً، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی کے بعد تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہے 5 میں سے جو 5 تقوی کے پراپر طریقے بتائے گئے، ان میں 5 سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3، 4، 5 کو ضرور پڑھیے گا گھر میں جا کر، اس کے اندر تفصیل بیان کر دی گئی کہ تقوی میں تمہیں یہ، اور یہ باتیں قرآن کی ہیں اور اس کی ڈیٹ ایکسپائری نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، ناسخ ہیں، حکماً بھی تلاوتاً بھی قائم ہیں، لیکن اس کے لیے شرط بنیادی یقین کی ہے۔ ہم گمان والے رزق کی رعایت رکھتے ہوئے یقینی رزق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو آدمی دکان پہ جھوٹ بولتا ہے وہ گمان والے رزق میں یقینی رزق کو ضائع کر بیٹھا۔ جھوٹ کا چھوڑنا تقوی تھا، یہ یقینی رزق ہو گیا۔ دکان کھول کے پلنا گمان تھا، یہ گمان ہو گیا۔ تو جو آدمی گمان والے رزق کا خیال رکھتے ہوئے یقینی رزق کے پھاٹک کو بند کر دیتا ہے، کتنا کم نصیب انسان ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں بصیرت دے گا۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دل کی آنکھ کو، دل کی آنکھ کو، جس طرح ماتھے کی آنکھ کو بصارت کہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے۔ آدمی رشتوں کی پہچان کرتا ہے، یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے، یہ ڈلی ہے، یہ سونا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح اگر قرآن حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے دل کی آنکھ کو بصیرت جسے کہتے ہیں بصیرت کو کھول دے گا، اور تمہیں اللہ کبھی بھی قیامت موت تک ناحق راستہ تمہارا مقدر نہیں کرے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ تو تقوی اختیار کرو، قدرت تقوی کی برکت سے تمہیں صحیح مسائل تک اپروچ دے گی۔ سنت طریقہ کیا تھا، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خارجی ضرورت کوئی نہیں، تقوی کے اختیار کر کے باطنی نگاہ کو کھولنے پروردگار موقع بموقع خود ہدایت دیتے چلا جائے گا۔ اب تیسری اور لاسٹ ون بات یہ تقوی حاصل کیسے ہو؟ یہ جن نہیں ایمان جسے لے ہیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تقوی لیں کیسے؟ میں یا اللہ بوڑھا ہوں، میں یا اللہ ان پڑھ ہوں، میں یا اللہ انگوٹھا چھاپ ہوں، یا اللہ میں رائی ہوں، میں یا اللہ ڈاکٹر ہوں، یا میں راجپوت ہوں، یا اللہ میں دیہاتی ہوں، یا اللہ میں شہر، جو بھی ہوں، یا اللہ میں تقوی کیسے لوں؟ تو اللہ کہتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے تقوی کا حصول کا یعنی کیا طریقہ ہو جس سے اتنا خوبصورت شارٹ کٹ ایپلیکیبل اپروچیبل طریقہ بتایا، مت پوچھو۔ آدمی خود نہ لینا چاہے تو الگ بات ہے، کتنا کم نصیب ہے جو مرنے سے پہلے ہر چیز بچوں کے لیے بنا گیا، تقوی نہ بنا گیا، ہر چیز لے گیا، تقوی نہ لے گیا، وہ کچھ بھی نہ لے گیا۔ جس کے پاس تقوی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، تعفن ہے، خوف ہے، بدبو آتی ہے۔ اس وقت ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم غیر متقی ماحول میں رہ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ نے ایک بچے سے پوچھا کوئی دودھ مل جائے گا؟ بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا، کہنے لگی میں چرواہا ہوں، میں دودھ دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا بچہ مجھے روزہ ہے تو میں نے وہ روزہ افطار کرنا ہے۔ تو بچے نے کہا حلال سے سحری، حرام سے افطاری، مشقت کے علاوہ کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا یہ تمہیں احساس کس نے دیا؟ اس نے کہا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میری ماں روز مجھے رات کو کہتی ہے بیٹا پوری کائنات کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اللہ کی آنکھوں کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم غلط بنیادوں پہ اپنے بچوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں چیک کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں ماں دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ انسانوں کی بنیاد پر گناہوں سے روکنا یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ تقوی سے 90 اینگل دوسرے بنیاد ہے اور یہ خود گناہ ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ اپنی فانی آنکھوں پہ ڈراؤ؟ کہا بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ سن رہا ہے. اس چیز سے منع اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا. اس کی پنش اللہ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی. یہ گناہ ہے، اس کو گناہ اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اس پہ سزا اللہ. تو اللہ کی بنیاد پہ نسل نو کو کھڑا کرو، پھر 1000 شیطان بھی مل کر اس کو اسباب کے درجے میں ٹریک نہیں کر سکتے. اب تیسری بات، تقوی حاصل کیسا ہو؟ چونکہ کائنات میں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز تقوی ہے. تقوی نہیں ہے تو نمازوں کے اندر بھی نہیں ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو بیت اللہ کے طواف بھی پلوٹ ہو جاتے ہیں، آلود ہو جاتے ہیں. بیت اللہ کے طواف میں، حرم کے اندر اس سے زیادہ پاکیزہ مقام تو کوئی نہیں. لیکن اگر آنکھ، اور پھر تقوی ہوا کی طرح تھا، غذا کی طرح نہیں ہوتا. دنیا میں کون سا مقام ہے جہاں آدمی کہے کہ میں بغیر ہوا کے رہ سکتا ہوں، بغیر کھانے کے رہ سکتا ہوں؟ تقوی دکان میں بھی ضروری ہے، تقوی کھیت میں بھی ضروری ہے، تقوی گھر میں بھی ضروری ہے، تقوی باتھ روم میں بھی ضروری ہے، تقوی واش روم میں بھی ضروری ہے. جس طرح ہوا انسان کی حیات کے لیے ہر مقام پر ہوا کی اویلیبلٹی لازم ہے، اس طرح کعبہ کے رب کی قسم کائنات کے ہر مقام پر خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تقوی کا ہونا فرض عین ہے. ہمارے ہاں تقوی بوڑھا، چادر، لاٹھی، مسجد، اس کو متقی کہتے ہیں. حالانکہ تقوی کے تعلق ان روحانی زندگی کے ساتھ ہے. تقوی گیا اندھیر نگری ہوگی. دنیا کے کوئی فورسز انسان کو ٹریک پہ نہیں لا سکتی ماں سوائے تقوی کے. تقوی نہیں ہے تو بیت اللہ کے طواف بھی آلودگی سے نہیں بچا سکتے آدمی کو. ایک یمنی، ایک سوڈانی، ایک ایرانی، ایک شامی، ایک جیپنی، ایک خاتون نظر آ جائے گی اور پورے 7 چکر تقوی کے بغیر آلود ہو جائیں گے. آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، وہ اس تلخ حقیقت کی گواہی دیں گے کہ غیر متقی انسان ملزم جاتا ہے، مجرم آتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں تقوی سے خالی لوگ حرم کو حرام کاموں سے بھر دیں گے. قرب قیامت میں تقوی سے محروم لوگ حرم کو حرام کاموں سے بھر دیں گے. اور بیت اللہ کے دیواروں کے پتھر کہیں گے یا اللہ غیر متقی لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں قائم رہتے ہوئے حیا آتی ہے، ہمیں طاقت دیں، ہم پھٹ کے یہاں سے چلے جائیں. لوگوں نے پاک مقام کو بھی گندا کر دیا. بیت اللہ کی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں گی. اس لیے حج کو آخری عمل قرار دیا گیا کہ پاک پوتر طیب طاہر دھلے دھلائے لوگ آئیں تاکہ حرم کو حرام کاموں سے اجاڑ نہ سکے، پلوٹ نہ کریں، آلودہ نہ کریں. غیر متقی کے سجدے ویران ہوتے ہیں. میرا شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. سجدے ویران ہوتے ہیں غیر متقی کے. اور متقی آدمی اس کو مندر میں بٹھا دو، سیدھا صاف ستھرا ہے. تو سب سے بڑی ضروری چیز ہے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، ملازموں میں تقوی کی شمع جلائی جائے. تقوی کی شمع جلائی جائے. اب آخری بات، پھر میرا لیکچر وینڈ اپ ہو رہا ہے. آخری بات یہ کہ تقوی ملے کیسے؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے آخری 3-4 لفظوں میں اللہ نے وہ نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بس اتنی بات ہے. اے لوگوں تقوی اختیار کرو. یا اللہ تقوی کا اختیار کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تقوی کی شمع روشن ہو جاتی ہے. تقوی اگر لینا ہے تو متقی لوگوں کے پاس بیٹھو. جیگر مراد اکبر آبادی کا شعر ہے، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. اللہ نے نبی زیادہ کیوں بھیجے، کتابیں تھوڑی کیوں بھیجی؟ مسند احمد کی روایت ہے بکس یا بک لیٹس، کتابیں یا کتابچے 313 یا 314 ہیں، لیکن انبیاء مسند احمد کی روایت 2 لاکھ ہے. کتابوں کے بے جان لفظوں سے نور نہیں نکلتا، متقی کے وجود سے وہ نور نکلتا ہے کہ پوری محفل کو روشن کر دیتے ہیں. آپ 4 دن متقیوں کے پاس بیٹھ کے دیکھو. کونوا مع الصادقین. متقی لوگوں کو ڈھونڈا کرو، ان سے کمپنی لو، ان کے پاس بیٹھو، تو ان کی وجہ سے وہ تقوی کا حسین شمع تمہارے اندر بھی روشن ہو جائے گی. مع الصادقین، سچے لوگوں کے پاس بیٹھو. اگر تقوی لینا چاہتے ہیں، تقوی کتابوں میں نہیں آئے گا، تقوی پڑھنے سے نہیں آئے گا، تقوی معلومات سے نہیں آئے گا. تقوی ایک روحانی مرض ہے پاکیزہ جو تقوی والوں کے پاس لگ جایا کرتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے دیہاتوں میں یہ استری کپڑے کرتے تھے اس کو انگارے رکھ کر. اس وقت یہ الیکٹرک استری کا انتظام نہیں تھا تو ہم دیکھا کرتے تھے. اس میں انگارہ استری گرم کرنے والا سارے کوئلے رکھتا اور بیچ میں ایک انگارہ رکھ دیتا، پھر آہستہ آہستہ پنکھا جلتا. تھوڑی دیر کے بعد سارے کوئلے انگارے بن چکے ہوتے تھے. یہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے. کونوا مع الصادقین. انگاروں کے پاس بیٹھو، تمہارے کوئلے بھی انگارے بن جائیں گے. اور جس میں تقوی نہیں ہے قسطوں میں مرتا ہے، اور جس میں تقوی
مت پوچھیں. اقبال کا نظم پھر یاد آتی ہے کہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی. صبح کی ٹھنڈے، بلکہ ایک اور شعر یاد آتا ہے کہ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے. اقبال کا دیکھو، اقبال ڈائلاگز اور مفہوم اور خیال کہاں سے لے رہا ہے. صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ جبریل نے کہا تھا کہ عقل کے پیچھے نہ چلنا. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی. صبح کی ٹھنڈی پاکیزہ معطر ہوا میرے کان میں آ کے پیغام دے کے کیا کہ خودی کی عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. جن میں تقوی آ جاتا ہے وہ فقیر ہو کے بھی بادشاہ ہوا کرتے. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیائی. تقوی آ گیا تو زندگی بھی ہے، آبرو بھی ہے. جو تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی یعنی تقوی تو شاہی، نہ رہی تو روسیائی. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی لانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، بیریر کراس جاتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں صحت کے لیے، گردے کے لیے، جگر کے لیے، پھیپھڑے کے لیے، بائی پاس کے لیے، دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں. تقوی کے حصول کے لیے گرد و پیش میں بصیرت کھول کر صالحین کو دیکھا کریں.